محترم عزیزم سامعین کرام، منبر رسول پر جلوہ بار معزز و مکرم علماء و مشائخ، بالخصوص ہمارے باہر سے تشریف لائے مہمانان خصوصی، انڈیا سے تشریف لائے ہمارے حضرت علامہ مولانا افضل القادری صاحب قبلہ، پاکستان سے تشریف لائے انٹرنیشنل مداح رسول حضرت قاری محسن صاحب قبلہ، آپ کے مقامی متحرک عالم دین حضرت علامہ مولانا ہارون صاحب قبلہ، دیگر علماء و مشائخ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میری کوشش رہے گی کہ ایک اچھا سا میسیج میں آپ کو پیش کر دوں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے لوگ، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، بالخصوص طریقے سے ہماری نیو جنریشن، نوجوان، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اچھی زندگی گزرے، ایک لائف اسٹائل جو ہے وہ اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے، اور اکثر و بیشتر بالخصوص طریقے سے نوجوان اس لائف اسٹائل کو اچھا کرنے کے چکر میں وہ امپریس ہو جاتے ہیں کبھی کسی سیلیبریٹی سے یا کسی پلیئر سے، اور اس کے لائف اسٹائل کو اپناتے ہیں، اس کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کو فالو کرتے ہوئے اتنی آگے نکل جاتے ہیں کہ اسلام اور دین کی روح سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ پھر بے قراری اور بے سکونی ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو فالو کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ تو پھر بہتر کیا ہے؟ مختصر سے وقت میں آپ کو بتا دوں پھر بہتر کیا ہے۔ تو ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی کون سی ہے کہ جس کی سراپا سیرت بہتر ہو ہمارے لیے، کہ جب ہم اس کو فالو کریں، اس کو آئیڈیل بنائیں، تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best ideal in the world for you۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے تو مسلمان کہتا ہے، عاشق کہتا ہے، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ ہمیں اگر فالو کرنا ہے اور اپنا آئیڈیل بنانا ہے، تو آج جس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس محبوب کو اپنا آئیڈیل بنائیے، اس محبوب کو فالو کیجیے۔
اس محبوب کا پیغام امن ہے، اس کی ساری زندگی امن ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ملاقات کرنا تعلقات ہر چیز امن ہے۔ اتنا پیسفل کوئی پرسنالٹی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر اور صبح قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا انسانوں میں، عام انسانوں میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا اتنی پیسفل پرسنالٹی کو۔ تو اگر فالو کرنا ہے اور اپنا لائف سٹائل بنانا ہے تو اس محبوب کی طرح بنائیے، اس کو فالو کیجئے، اس کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ ایک ریفرنس میں جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، جس کو کوڈ کر رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے کبھی سنا ہو، بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ جانیں کہ اسلام کا میسج کیا ہے۔ جس محبوب کی پیدائش کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس نے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے ہم کو دیا کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ ساری زندگی سراپا سیرت اگر سرکار کی ہم اپنا لیں تو جس سوسائٹی کے اندر سراپا سیرت کو اپنا لیا جاتا ہے حضور کی، تو ساری سوسائٹی امن کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس کا پیغام امن، اس کی گفتگو امن، ہر چیز امن ہے۔ ایک روایت ہے، میں جو ریفرنس آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ کے اندر تو چند معاہدے ہوئے جن کو بیعتیں کہا جاتا ہے، اور 2-3 بیعتیں ہوئی جس کا ذکر علماء کرام فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بیعت اور سب سے پہلا خطبہ جو حضور نے دیا وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس میں کچھ شرائط ہیں، صرف وہ پیش کر انشاءاللہ تو میں رخصت ہو جاؤں گا۔ تو سب سے پہلا خطبہ جو دیا، 12 اشخاص اس وقت کے یثرب سے آئے، جس یثرب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے مدینہ بنا دیا۔ تو اس یثرب سے 12 اشخاص آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ اسلام کے اندر فرسٹ ایگریمنٹ تھا، فرسٹ کانٹریکٹ، دا فرسٹ ایگریمنٹ، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ پہلا جو شرائط کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 اشخاص کو کلمہ پڑھانے کے بعد جو پہلا ایگریمنٹ کیا وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ 12 اشخاص آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دے دیا، اور ہاتھوں کو دینے کے بعد بیعت کی۔ اب دیکھیے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیکھیے، میسج دیکھیے، اور اپنی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ ان 12 اشخاص نے آنے کے بعد ہاتھ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں دیا اور بیعت شروع ہوئی، تو اللہ کے محبوب نے سب سے پہلی جو شرط رکھی، ارشاد فرمایا، کہو کہ ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے، پروٹیکشن آف ویلتھ، پروٹیکشن آف پراپرٹیز، سوشل سیکیورٹی، ایسا امن اور ایسا پیغام دینے والا نہ آج تک دنیا پیش کر سکی ہے، نہ قیامت تک پیش کر سکے گی۔ دوسری شرط جو لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ تم بدکاری نہیں کرو گے، مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز، بدکاری نہیں کرو گے۔ سماج میں، سوسائٹی میں جب آپ رہو گے تو امن کے ساتھ رہو، بدکاری نہیں کرو۔ ممبر سجایا جائے، ممبر سجانے کے بعد کسی پر کرٹیسائز کیا جائے، یا پھر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کسی کے خلاف گفتگو کی جائے، تو یہ ایتھیکل اور مورل ویلیوز کے خلاف ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اخلاق پیش کیا وہ اخلاق ہے کہ انسان اگر اس کو لے کر ایک سوسائٹی میں چلا جاتا ہے تو پوری سوسائٹی کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے، اللہ کے رسول۔ تیسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، کسی پر طعنہ کشی نہیں کرو۔ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر طعنہ نہیں کرو۔ پھر فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، نو فالس ایلیگینس اگینسٹ اینی ون، کسی کے خلاف نہیں۔ آگے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میرا حکم ہوگا اور جو میں کہوں گا
اور میرا جو سیرت ہے اس پر عمل کرو۔ یہ چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرسٹ خطبے کے اندر جو کانٹریکٹ کیا، جو ایگریمنٹ کیا، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اس کی دعوت دی۔ اب آپ اس میں جب غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی بھی ریلیجس کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اسلام لائے وہ لوگ، اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھایا اور ان کو بتایا، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ جس سوسائٹی میں رہو وہاں امن کے ساتھ رہو، اور امن کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کو بھی امن کا گہوارہ بنا دو۔ صرف یہ پیغام دیا اللہ کے رسول نے ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد۔ تو اس کو فالو کرو، اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ جو امن کا پیغام لے کر آیا جو محبوب، اور فالو بھی ایسا کرو جیسا صحابہ کرتے، اس طریقے سے اس کو فالو کرو۔ اچھا، جب محبت کی بات آ گئی، ایک حدیث ہو، اس پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، وقت چونکہ ہو چکا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں صلح کرانے کے لیے گئے۔ جب صلح کرانے کے لیے گئے اللہ کے رسول، تو مسجد میں کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے محبوب کو کچھ وقت گزر گیا، ایک مقام بھی دیکھیے اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو صحابہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب تک آتے، صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو مصلی پر چڑھا دیا۔ صدیق اکبر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فصلى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کھڑے ہیں مصلی پر، نماز ہو رہی ہے، جماعت بنی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ اب آپ دیکھیے، دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، مفکر ہو، محدث ہو، چاہے ولی ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو صفوں کو چیرتا ہوا آگے چلا جائے۔ مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیچھے سے آگے چلے گئے، صدیق اکبر کے پیچھے پہنچ گئے۔ جب پیچھے پہنچے، صحابہ کرام نے تالیاں بجانا شروع کر دی، اس طریقے سے ہاتھوں کو مارنا شروع کر دیا، ہاتھوں کو مار رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، اے ابو بکر نبی آ گئے ہیں۔ لیکن ابو بکر کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ابو بکر نماز پڑھتے تھے تو لا یلتفتو، کسی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ جب تالیوں کا شور زیادہ ہوا تو ابو بکر نے التفت فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے۔ اب ایک وقت کے لیے ذرا سوچئے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نماز ہو رہی ہے، اور نماز کے اندر امام جب امام کے پیچھے کوئی آ جائے اور امام اس کو دیکھنا چاہے تو ایسے تو دیکھ نہیں سکتا، اس کو پورا گھومنا پڑے گا۔ اور مسئلہ شرعیہ کیا ہے؟ جب پورا گھوم جائے، پھر جائے بیت اللہ سے، کعبۃ المکرمہ سے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر ابو بکر پھر گئے، چہرے رسول کو دیکھ رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹی، نبی نے اسی نماز پر بنا کی، وہاں سے ہی بنا کی، اور یہ بھی حکم نہیں دیا کہ ابو بکر تم پھر رہے ہو نماز ٹوٹ جائے گی، نہیں، بلکہ نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بنا کی اور اسی وہاں سے ہی نماز پڑھائی، نماز نہیں ٹوٹی۔ ٹوٹتی بھی کیسے؟ ادھر کعبہ تھا، ادھر کعبے کا کعبہ تھا۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے تو اس نبی کو فالو کرو، اس کی زندگی کو اپناؤ بھائیو، امن کے ساتھ رہو، ایسا پیغام دو سوسائٹی کو، اور ایسے باتیں ان کو بتاؤ جس سے امن قائم ہو سوسائٹی کے اندر۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔